لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا
وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے دین کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا جہاں ان کو دین پر چلنے میں تنگی اور دشواری ہو رہی تھی، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت اور اس کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ ان پر اللہ رحم کرے گا، ان پر اپنی مہربانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر، تین چیزیں ہوں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ انسان زبان سے اقرار نہ کرے کافر ہے، زبان سے اقرار کر لیا دل میں تصدیق نہیں ہے منافق ہے۔ زبان سے اقرار کر لیا دل میں تصدیق ہے لیکن اس اقرار تصدیق کے مطابق اس کا بولنا نہیں، دیکھنا سننا نہیں، معاملات نہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں، جھوٹا فریبی فراڈیا ہے۔ تین چیزیں ملے ایمان مکمل ہوتا ہے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس اقرار تصدیق کے مطابق عمل۔ اور ایمان لانا ہے 6 پر، اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں رسولوں پر، تقدیر پر اور آخرت پر۔ ان کو کہتے ہیں ایمان کے ارکان۔ ہر شخص، مرد عورت، جوان بوڑھے، سب پر ضروری ہے کہ وہ ان 6 پر ایمان لائے اور عقیدہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ہے، زمین بنائی، ہمیں ان کی کیفیت کا پتہ نہیں۔ جیسے ہم اللہ کی ذات کی حقیقت نہیں جانتے، ایسے ہم اللہ کی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سنتا ہے، یہ کان ذہن میں نہیں آنے چاہیے، یہ انسان کا خاصہ۔ اللہ سنتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، یہ آنکھ نہیں ذہن میں آنی چاہیے۔ اللہ دیکھتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، تو یہ زبان اور منہ ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے شان اور مقام کو لائق۔ اب یہ کہنا کہ جب ہم مانیں گے کہ اللہ بولتا ہے تو ہمیں منہ بھی ماننا پڑے گا، زبان، غلط بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ قیامت کے دن یہ انسان حجت کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ تو انصاف والا ہے، یہ فرشتے لکھتے رہے رجسٹر، پتہ نہیں کیا لکھا، ان کی جنس اور ہے، میری اور ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گواہ میری جنس سے ہونے چاہیے۔ فرشتوں کی جنس اور ہے، میری اور ہے، ان کو گواہ لگایا اور صاحب پتہ نہیں کیا لکھا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کی زبانوں پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو کیا ہاتھ پاؤں جب بولیں گے تو ان کا منہ ہے؟ نہیں۔ ان کی زبان ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ اب پتھر کا منہ تھا، پتھر کی زبان تھی۔ جب مخلوق بغیر زبان، بغیر منہ کے بول سکتی ہے تو جس نے سب کو بولنا سکھایا وہ نہیں بول سکتا؟
تو میں اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں، یہ عام لوگ جو ہے نا، نہ یہ اتنا مسئلہ بیان ہوتا ہے اور نہ لوگوں کو اس کا زیادہ پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ رب ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، راضی ہوتا ہے، بولتا ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کی آنکھ، یہ ساری باتیں قرآن حدیث میں۔ اللہ عرش پر ہے، قرآن میں 7 آیتیں کہ اللہ اوپر عرش پر ہے، قرآن اوپر سے، اللہ اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر، وہ اللہ اوپر ہے۔ جس صحابی نے تھپڑ دے مارا لونڈی کو، پھر آگے پوچھا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا اس کو بلاؤ، وہ آئی، آپ نے پوچھا اللہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ اوپر ہے۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول، میں آتکا فإنہا مؤمنہ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے جس نے اللہ کے اوپر ہونے کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ، یہ نبیوں رسولوں کا مسئلہ۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا، قرآن میں ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے وزیر حامان کو ایک محل بناؤ، میں اس پہ چڑھوں اور دیکھوں کہ اوپر رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے اوپر رب ہے، اور میرا خیال ہے معاذ اللہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اوپر رب کوئی نہیں۔ سب سے پہلے رب کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کی۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دور نزدیک کے چکر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ عرش پر ہو کر بھی سب دیکھ رہا ہے، سب چیز اس کے پاس ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں عرش پر ہوں۔ اور جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو یہ جو عقیدہ لوگوں میں آ گیا کہ اللہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو کسی جگہ میں آ ہی نہیں سکتا، اللہ کسی جگہ پہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ اوپر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ جہان میں ہے، کہتے ہیں نہیں، جہان سے باہر ہے، کہتے ہیں نہیں، اللہ ہے، ہاں ہے، کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ بہت عرصہ ہوا علامہ احسان اللہ دہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ میں خطیب تھا، تو ایک جج صاحب آئے جمعہ پڑھنے، بعد میں یہ ہمارے قاری صاحب، قاری اسامہ صاحب، ان کے گاؤں کے ہیں، سردار ریاض مشہور آدمی ہے، جج تھا، بعد میں وہ اور افسر لگتا رہا، اب ریٹائر ہو گیا۔ وہ آئے جمعہ پڑھنے، تو یہ جیسے میں نے اب باتیں کی ہیں اس طرح میں نے بات کی۔ جمعے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی تمہارا کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہتے یہ میرا بیٹا سائم، چھوٹا تھا، 7-8 سال کا ہوگا، اچھے اتنا ہی تھا، کہتے یہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ میں نے کہا ہر جگہ ہے۔ بچے تو سوال کرتے ہیں، بچے نے مجھ سے پوچھا ابو ہمارے یہاں گھر میں اللہ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ پھر اس نے کہا ابو آپ دفتر میں جاتے ہیں وہاں اللہ ہے؟ میں نے کہا ہے۔ فلاں جگہ اللہ ہے؟ کہ ہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں واش روم میں بھی اللہ ہے؟ میں چپ ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ وہاں ہے اللہ، میرا دل نہیں مان رہا تھا، مجھے عجیب لگ رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ نہیں تو بچہ کہے گا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہ بل چھل نہیں ہوتے، سیدھی سیدھی بات ہوتی، مجھے آپ غلط کہہ رہے ہیں، بعد میں لوگ ان کو پڑھا لیتے ہیں جو پڑھا لیں۔ بہرحال تو میں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، اللہ عرش پر ہو کر بھی سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، لیکن اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے۔ قرآن اوپر سے آیا، اللہ اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اوپر ہوا، اللہ اوپر ہے۔ فرشتے اوپر سے آتے، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے لوڈے سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اوپر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے 3 مطلب ہیں، یعنی اللہ کی توحید ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات کا اقرار کرے اور پھر اس کے صفتوں اور ناموں کو مانے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں،
اللہ کو پکارو ناموں کا واسطہ وسیلہ دے کر، قبر درگاہ نبی رسول ولی کا واسطہ نہیں، اللہ کو اس کے ناموں کا صفتوں کا واسطہ، تجھے واسطہ تیرے غفور ہونے کا، تیرے رحیم ہونے کا، تیرے کریم ہونے کا، قادر مطلق ہونے کا، سب کچھ کر سکتا ہے، تجھے اس کا واسطہ میرا کام کر۔ اور تیسری بات اصل ہے اللہ پر ایمان لانے کی، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہے، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی پرانے والا، عادت روا، مشکل کچھ ہر ایک کی آس پہنچانے والا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خالق وہ، مالک وہ، کھلائے وہ، پلائے وہ، زمین آسمان کائنات کو اس نے بنایا، ذرے ذرے پتے پتے پر کنٹرول اس کا، اور تم اس کی مخلوق محتاجوں کنگلوں کو مشکل کچھ عادت روا داتا مانتے ہو۔ یہ تیسری بات میں اختلاف ہوا، نبی آئے اس کے لیے، دنیا دو گروہ میں تقسیم ہوئی اس تیسری بات میں، جہاد فرض ہوا اس تیسری بات میں، جان مال حلال ہوئے، حرام ہوئے اس وجہ سے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہے تو پھر ہر قسم کی عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، وہ سوال ہو، سورنا پکارنا ہو، نظر نیاز چڑھاوا ہو، وہ سجدہ رکوع ہو، وہ گریہ زاری ہو، وہ مانگنا ہو، وہ سب ایک اللہ، اس میں کسی نبی رسول ولی پیر پیغمبر زندے مردے کا حق نہیں۔ یہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کی نورانی مخلوق، ایک پل میں آسمان سے زمین، زمین سے پل میں آسمان پہ چلے جاتے ہیں، نورانی مخلوق، نظر نہیں آتے، شکلیں بدل لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ڈیوٹیاں ہیں ان کی، بعض فرشتوں کی پہاڑوں پر، بعض کی پانی پر، بعض پر جو ہے آسمانوں میں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف برائی لکھتا ہے، اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں صبح اور عصر کی نماز میں، اس لیے صبح اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں، عصر میں رات والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دن والے بھی، اور صبح میں رات والے فرشتے بھی ہوتے ہیں، دن والے بھی آ جاتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ایسی مجلسیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، چاہے وہ دینی مجلس ہو، چاہے خطبہ ہو، کوئی ہو، وہ آ کے یہاں جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، اندھیری کالی کٹ رات میں وہ چمٹی کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے، میں فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں یاد کروں، تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پہ یاد کروں۔ کیسے پایا میرے بندے؟ یا اللہ تیری باتیں کر، مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ جنت مانگتے، جنت دیکھیے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، نہیں دیکھ لیں تو اور زیادہ شوق رکھے۔ کس چیز کی پناہ پکڑ؟ جہنم کی۔ جنت دیکھیے، نہیں دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ پکڑے، اللہم اجرنا من النار۔ میں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا تھا، اس کے دل میں تیری محبت تھی، تیری باتیں سنی بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جو میرے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا میری باتیں سننے کے لیے، وہ ایسی قوم ہے لا یشقی جلیسہم، جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے کلام کیا، اللہ بولا، الفاظ حروف تھے، اللہ بولتا ہے قرآن میں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا، بولا اللہ، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کبھی اللہ کا کلام تورات کی شکل میں، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی قرآن کی شکل میں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانا ہے، عمل نہیں کرنا، قرآن پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا۔ کتابوں کا اللہ خود بولا، اللہ بولتا ہے، جبریل سنتا ہے، آ کے نبی کو بتا، یہ قرآن اللہ نے بولا۔ ہاں جب آپ یہ پڑھیں عقیدہ رکھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بولا، یہ کلام اللہ نے بولا۔ فرشتے جبریل علیہ السلام نے سنا، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، انہوں نے آگے اب صحابہ کرام پہ تابعین یہاں ہم تک پہنچا۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اس عقیدے جذبے سے پڑھا کریں کہ میں گناہ گار جو یہ پڑھ رہا ہوں یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے بھی پڑھا ہے، اللہ نے بھی بولا ہے۔ نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا اسپیشل، عام دیگر روش دنیا سے ہٹ کے ان کو بنایا، ان پہ اپنی وحی نازل کی، فرشتہ بھیجا،
وہ نبی رسول ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری ہیں۔ باقی نبیوں پر ایمان لانا ہے، تابع داری نہیں کرنی، تابع داری صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، کیونکہ سارے نبیوں کی نبوتیں ختم، رسالتیں ختم، قانون ختم، کتابیں ختم، منسوخ، اب صرف قرآن مجید ہے اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا معراج کی رات، بیت المقدس دے وچ چمبے یادی جمع ہوئی سی مجلس میں مرضی خدا دی، یہ لگی ہے شان محمد و عبیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے 2 رکعتاں پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی تھی پیارے پیغمبر خدا دے، یہ تیرا ہی حق کے 2 رکعتاں پڑھا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا جتے تو ہمیں کو کھلو ہی نہیں سکتا۔ ختم، نبیوں کی نبوتیں، رسولوں کی رسالتیں، کتابیں سب کینسل، اور تو امتیوں کے قول فتوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کرتا ہے، باپ دادا کی بات اوپر کرتا ہے، یا نبیوں کی باتیں ختم، رسولوں کی ختم، اور تم امتیوں کے قول فتووں کو بنا کے مذہب بنائے بیٹھے ہو۔ تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا معنی اللہ کا علم، ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ، ہم اس پر مجبور نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 راستے دکھایا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ ہدایت کا، یہ گمراہی کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، یہ رحمان کی دین، یہ شیطان کی، اور سوچنے کے لیے عقل کھوپری دے دی، میرے بندے میری بندی، تیرا دل چاہتا ہے ادھر جا، تیرا دل چاہتا ہے ادھر جا، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے۔ سینمے کو جائیں تو ٹانگ نہیں ٹوٹ جاتی، مسجد میں آئیں تو تکے کو نہیں پڑتے، تیرا دل جو تیرا دل چاہتا ہے وہ کر، لیکن ذہن میں رکھ تیری ساری ویڈیو بن رہی ہے، قیامت کے دن میں تیری ویڈیو تیرے سامنے چلا دوں گا، جو تیرا دل چاہتا ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی انسان مجبور۔ آپ اذان سنتے حی علی الصلاۃ، 2 خیال آتے ہیں، ایک خیال آتا ہے چلے نماز پڑھیں، اللہ کا حکم ہے نہیں پڑھیں گے سزا ملے گی، آپ اٹھتے ہیں، کمبل کو پھینکتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، آتے ہیں شیطان سے ہاں جی جنگ کر کے، تو کیا یہاں فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہے؟ اتنے تو لکھے تو کو نہیں پڑھنی تھے، تو کدھر آ گیا ہے؟ چل، کبھی ایسا ہوا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا خیال آتا ہے، کچھ نہیں اللہ مہربان، محمد شفیع بیڑے پار دیکھی جائے گی، سارا محلہ بھی تو ستا پہ ہے نا، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا بھی۔ جس شیطان نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکل، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کی بات ہے، کیوں نہیں کچھ؟ 50 کیلو ہم اٹھا سکتے تھے نا، 1 کیلو بھی وزن نہیں ڈالا ہم پر، 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، حج عمر میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال بعد ہے، لیکن وہ تو کرو، وہ بھی نہیں ہوتا آپ سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کوئی نہ اٹھے اور کمبل کھینچ کے سوئے تو کیا وہاں فرشتے پہنچتے کہ یہاں لکھا ہے پڑھنی تو اٹھ؟ نہیں، تمہاری مرضی۔ ہاں، اس پر سوال جواب ہے، اٹھ کے پڑھ سکتا تھا، ہاں تو بس ٹھیک ہے، دے ادھر دے حساب۔ یہ ہے بات تقدیر۔ جو لوگ تقدیر سے دلیل پکڑتے ہیں اپنی گمراہی پر، وہ کافر اور مشرک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ تمہیں اللہ نے کیا کہا شرک نہ کرو تو کرو۔ یہ زہر اگر کھانی نہیں تو پھر پیدا کیوں ہوئی؟ تیرا اس سے کیا مطلب؟ اس نے کائنات کا نظام چلانا ہے، تجھے کیا کہا؟ کہتا ہے مجھے تو کہا شہد کھا، زہر نہ کھا تھا، تو شہد کھا، زہر کیوں کھاتا ہے؟ کیوں پہلے وہ جانے، اس کا کام جانے، تجھے کیا کہا؟ تو اس کا پابند ہے، جو تجھے کہا۔ جھوٹ بولنا نہیں تو پیدا کیوں ہوا؟ بھئی تجھے اس سے کیا؟ شیطان کی بات نہیں ماننی تو پھر وہ پیدا ہوئے، تجھے اس سے کیا؟
تجھے کیا کہا ہے؟ رب کا بندہ ہے، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہاں تجھے کیا کہا؟ کہتا مجھے تو کہا ہے کہ نماز پڑھ تو پڑھ نا، مجھے تو کہا ہے حلال کھا تو حلال کھا نا، مجھے تو کہا ہے جھوٹ نہ بتا، تو اس چیز کا پابند ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تجھے بتائی، ہوگا وہی جو اللہ کے علم میں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، سامنے میدان ہے، گڑا ہے، ایک نبینا آدمی بھاگا آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ گر جائے گا، میں ادھر لکھ دیتا ہوں یہ گر جائے گا، وہ گر گیا، کیا وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کیا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا؟ نہیں، اس کو اللہ نے سمجھ دی تھی، آواز دیتا، آواز دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا، ایسا چلتا، ایسا چل سکتا تھا کہ نہیں، ہاں، احتیاط کرتا، احتیاط کر سکتا تھا کہ نہیں، ہاں، لاٹھی پکڑتا، پکڑ سکتا، ہاں ہاں، اس نے یہ سارے کام جو کر سکتا تھا نہیں کیے، اپنی کرتوت سے گرا، لیکن اس کے گرنے سے پہلے مجھے پتا، میرے پتہ ہونے پر وہ مجبور ہے؟ نہیں۔ استاد صاحب نے کلاس میں امتحان لیا، امتحان لینے سے پہلے استاد کہتا ہے کہ یہ لڑکا فیل ہوگا، کیوں آیا ہی نہیں؟ اس نے سبق نہیں پڑھا، استاد کہتا ہے یہ لڑکا فیل ہوگا، اور وہ فیل ہو گیا، تو کیا وہ لڑکا کہہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا تو پھر نہیں؟ وہ فیل ہوا بد محنت ہونے کی وجہ سے، غیر حاضری کی وجہ سے، یہ اور بات ہے کہ اس کے فیل ہونے سے پہلے استاد کو پتہ۔ اب اس استاد کا علم، میرا علم، پوری دنیا کا علم، اگلوں کا علم، پچھلوں کا علم، نبیوں رسولوں کا علم، ساری کائنات کے اندر جتنے ہیں سب کا علم، اللہ کے علم کے مقابلہ میں اس کی یہ حیثیت بھی نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ چڑیا بھرے سمندر میں چونچ مارے، اس کے چونچ کے ساتھ لگنے والے پانی کی جو نسبت پورے سمندر کے سامنے ہے، ساری کائنات کے علم کی، اللہ کے علم کے آگے یہ حیثیت بھی نہیں۔ تقدیر کا معنی اللہ کا علم، یہ میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، بڑی لمبی چوڑی بات۔ تقدیر کا معنی اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے، ہم اس پر مجبور نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو مثال دی، اذان ہوتی، آپ کو دونوں اختیار ہیں، یہ بھی کر، یہ کر، کاروبار کر رہے ہیں، ایک طرف حلال ہے، آمدن کم ہے، ایک طرف جھوٹ سے، آپ سارا سب جان کے یمڑے بڑے، سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کے بعد بھی کوئی حجت کر، اچھا جی لکھا ہوتا تو میں نماز پڑھتا، جب لکھا ہی نہیں تو پھر میں کیسے پڑھتا؟ اچھا تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پڑھ۔ تقدیر سے دلیل پکڑنی اپنے بے نماز ہونے کی اور اپنی گمراہی کی، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ لکھا ہوتا تو میں پڑھتا، تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ نہیں تو پڑھ۔ تو تقدیر کا معنی اللہ کا علم ہونے سے پہلے اللہ کو پتہ، ہم اس پر مجبور نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی بات ذہن میں تشویش پیدا کرے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے دیکھنے کی طاقت محدود ہے نا، 22-24 سالہ جوان میڈیکل بورڈ پاس کر دے کہ اس کی نظر بالکل صحیح ہے، سب سے اچھی نظر جیسے انسان کی ہونی چاہیے اس کی یہ ہے، اس کو کھڑا کرو ایک ایسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ آگے، کوئی ٹیلا پہاڑ، کوئی درخت، کوئی مکان نہیں، تو ایک حد تک دیکھے گا، اس کی نظر ایک حد تک محدود ہے۔ کیا اس کے آگے کچھ نہیں؟ بہت کچھ ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح یہ سننے کی طاقت محدود، ایک 20-22 سالہ جوان بہترین صحت والا میڈیکل بورڈ پاس کرتا ہے کہ اس کی قوت سماعت سننے کی بالکل صحیح جتنی کسی انسان کی ہو سکتی ہے، اس کو کھڑا کرو کھلے میدان کے اندر، کوئی رکاوٹ آگے نہ ہو، کوئی پہاڑ ٹیلا، کوئی مکان، کوئی چیز، ایک حد تک سنے گا، آگے نہیں ہوگے، بہت شہر ہیں، آگے بازار ہے، لوگ بول رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اس کو نہیں، کیوں؟ محدود۔
تو جیسے محترم دیکھنے کی طاقت محدود، ایسے سوچنے کی بھی محدود ہے۔ یہ انسان کی مصیبت، گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی طاقت کو محدود مانتا ہے، سننے کی طاقت کو محدود مانتا ہے، لیکن عقل کو محدود نہیں مانتا۔ کہتا ہے جو میری کھوپڑی میں نہیں نہ آتا وہ ہے ہی نہیں۔ محترم، جیسے دیکھنے کی طاقت محدود، سننے کی، ایسے سوچنے کی بھی ایک حد تک۔ اس کے بعد یہ کتابیں ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے بندے کے اللہ ہے، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، مالنامہ ہے، نبی ہے، محمد ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کچھ جو دین آیا اس کا تعلق ایمان سے، بن دیکھ کے مانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کو کیوں اتنا مقام ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سن چکے ہیں کہ جب پورا مکہ شور مچا رہا تھا کہ جہاں ہمارے کئی دل لگ جاتے ہیں اور راتیں لگ جاتی ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں چند گھڑیوں میں ہو کے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، انہوں نے کہا اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے، کہتے ہیں ہاں کہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اور مانے نہ مانے میں مانتا۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بلال وغیرہ کی بات تو اور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب غربوں کی، اور تو پنچایت کا آدمی، سوچو بچار والا، مکے کا سردار، اور بڑا گویڑی بندہ، پریدہ بندہ، اور تو اتنی کچی بات مان رہا ہے کہ کوئی شخص چند گھڑیوں میں وہاں جا سکتا ہے جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں۔ مسکرا کے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں تو اس سے بڑی بات مان چکا ہوں۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا میں رسول ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے پاس رب کی وحی آتی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مجھے رب کے سلام آتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک، جو فرمایا سچ فرمایا، جو میں کہتا ایمان اس کو کہتا۔ جناب خزیمہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے سودا کیا، اس نے کہا میں جانور مدینہ میں جا کے دوں گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر ایسی شرط۔ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا، مدینہ میں آئے تو آپ نے کہا آدمی بھیجا کہ وہ جانور دو اور اپنی قیمت لو، اس نے کہیں اور دے دیا، اس نے کہا کہ آپ کا ہمارا سودا نہیں ہوا، آپ نے کہا سودا تو ہوا ہے، آپ نے مجھ سے سودا کیا، کہتے گواہ۔ اب مدینہ طیبہ کے اندر مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے، یہودی رہتے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اب وہ کہتا ہے گواہ پیش کرو، تو گواہ تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا۔ اب مسئلہ سودے کا نہیں تھا، مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تھا۔ اگر آج بات ثابت نہ کر سکتے، شریعت مشکوک ہو جاتی اور مخالفین کہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بات کی تھی، اس کو ثابت نہیں کر سکا تھا، وہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں اس کی کون سی باتیں سچی ہیں اور کون سی مشکوک ہیں، ساری شریعت ہی مشکوک ہو جاتی۔ جب سارے اکٹھے ہوئے بار بار کا جواب، تو جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ سودا ہوا ہے، سودا ہوا ہے، آپ نے سودا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ ہو گیا، گواہ آ گیا، فیصلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ وہاں تھے سودے کے وقت؟ کہتے نہیں۔ موجود تھے آپ؟ نہیں۔ تو گواہی کیسے دی؟ کہتے ایمان کے زور پر۔ جب میں نے اس کو نبی مان لیا، رسول مان لیا، جب یہ دعوی نبوت میں، دعوی رسالت میں سچا ہے، تو اونٹوں گھوڑوں کے سودوں میں جھوٹا ہے۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے، ہر بات عقل کھوپری نہیں، عقل تو دی ہے سمجھنے کے لیے۔
مقابلہ کرنے کے لیے نہیں عقل. عقل ہے قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے. آگے تو لو جی یہ جی وہ جی اپنے جو لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور عقل کو یہ بے عقل ہیں، یہ بے عقل ہیں، اور جو عقل سے قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں، اور جو عقل کو آگے سے پیش کرتے ہیں بڑا یہ اپنے طور پہ بڑے افلاطون بنتے ہیں، پرلے درجے کے جاہل. یہ جی کیسے وہ جی کیسے یہ کیسے وہ کیسے. ایک ایسا ہی آ گیا عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، وہ چور تھا، اس نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شریف مسئلہ کہا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو. وہ کہتا ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے؟ کہتا ہے تو تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے چوری کرنی ہے تو ساڈے ہاتھ پہ کٹنا ہے. تقدیر میں لکھا تھا. انہوں نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو. تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرے گا اور ان کو معاف کرے گا. تو ایمان کی بات بتائی میں نے آپ کو کہ ایمان کیا ہے. 3 چیزوں کا نام. پہلی بات زبان سے اقرار کرنا، دوسری بات دل میں تصدیق کرنی، اور تیسری بات اس کے مطابق زندگی گزارنا. اقرار نہیں کافر ہے، تصدیق نہیں منافق ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں جھوٹا فریبی فراڈی ہے. اور میں نے بتایا آپ کو کہ ایمان کس پر لانا ہے؟ 6 پر. ان کو ایمان کے ارکان کہتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مال ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے میں اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی و رسولوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر اور آخرت پر ایمان لاؤ. تو میں نے سب کے متعلق تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا، اور یہ ضروری ہے عقیدہ رکھنا. اور چھٹی اور آخری بات کیا ہے؟ مرنے پر ایمان اور مر کے اٹھنا. اللہ نے ہر آدمی کا ایک وقت مقرر کیا اور پوری کائنات دنیا کا بھی ایک وقت مقرر کیا. ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اس آدمی کی موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو آدمی پیدا ہوگا داؤد یا عبد الرحمن، کتنے سال، بلکہ 4 ماہ کے تھے ماں کے پیٹ میں، اس وقت یہ چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی، اور یہ سعادت مند یا بدبخت، وہ تقدیر کے لحاظ سے. انسان دین پر چلنے سے، حق بات کہنے سے، دعوت تبلیغ کا کام کرنے سے، جہاد کرنے سے،
صحیح بات کہنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ میری موت نہ آ جائے یا میرے رزق میں کمی نہ ہو جائے. ان دونوں کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، پھر بزدلی دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کا مقرر رپورٹ پیش کر دیتا ہے فرشتہ، اس کا کھانا پینا جو لکھا ہوا ہے ختم. آپ دیکھتے نہیں کہ آخری وقت میں مریض کو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو دوائی کھلائی جاتی ہے یا جو اس کے منہ میں کچھ چیز ڈالی ہے پر وہ اندر جاتا ہی نہیں، کیونکہ رپورٹ پیش ہو گئی ہے کہ جتنے لقمے جتنے گھونٹ لینے تھے وہ لے چکا. ڈاکٹر اوپر کھڑے، حکیم کھڑے، کچھ تے دوائی لے کے کھڑے، لیکن اگر وہ طے شدہ بات ہے کہ بس اس کے لقمے ختم تو وہ آگے نہیں جائے گا. موت نام ہے کہندے میرا تے جس گھر قدم ٹکاواں میں، دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں میں. در در پھرن یتیم نمانے، کھو لیندی جد ماواں میں. پہنچ میری تو وڈا آج تک جمیا کسے بھی مائی نہ. بیٹھے کوڑ سیانے رہندے، حکیم ڈاکٹر بیٹھے کوڑ سیانے رہندے تے کردی اثر دوائی نہ. من ماتا فقد قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت غائب ہو گئی. اور ایک ہے وقت جو اللہ نے دنیا کا مقرر کیا. اور اسرافیل فرشتے علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، وہ سینگ کی طرح اللہ کو پتہ کیا اس نے منہ کو لگا رکھا اور کان اللہ کی طرح. جب اللہ کہے گا پھونکے وہ پھونک مارے گا، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، آسمان دھڑام سے گر پڑے گا، ستارے چڑھ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، شہر سارے تباہ ہو جائیں گے، ہر چیز برباد ہو جائے گی. شہروں والے دیہاتوں کو بھاگیں گے، دیہاتوں والے شہروں کو بھاگیں گے. لوگوں کو ایسے قرآن کہتا ہے کل فراش مبسوس، جیسے پروانے ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے ان کو پتہ ہو کدھر جانا ہے، ایسے ایسے ایسے. میں ایسے لوگوں کی کیفیت ہوگی وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، تیرے رب کے عذاب کی ابتدا ہو چکی ہوگی. اس کے بعد اٹھنا ہے قبروں سے، اور اٹھتے ہی حوض کوثر ہے، خوش نصیبوں کو ملے گی. اس کے بعد تقریر اعمال ہے. تقریر اعمال کا کیا مطلب؟ کس کا عمل ٹھیک ہے، کس کا غلط ہے. یہ آڑ ہوتی ہے نا منڈی میں، تو پہلے وہ جو وہاں آڑتی ہوتے ہیں یا ان کے کرندے، وہ دیکھتے ہیں بھی نہیں یہ نہیں لیں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے. تول وزن بعد میں لگتے ہیں، پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لینی بھی ہے کہ. اس کو کہتے ہیں تقریر اعمال. پھر اعمال کی تقریر ہوگی اور جدا ہوگا کہ یہ لوگ ادھر ہو جائیں، یہ ادھر ہو جائیں. اس کے بعد ترازو لگیں گے اور عمل نامے تلیں گے. جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا اس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھائے گا، پڑھو میرا رزلٹ کارڈ. میں نے یقین کر لیا تھا دنیا میں کہ ایک دن آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے اور نہ لانے والے کے ہاتھ سے گزر کے میں نے یہاں آنا ہے. اس لیے آنکھ کھولنے سے پہلے، کان لگانے سے پہلے، ہاتھ چلانے سے پہلے، عقیدہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، اور میں شادی غمی کا پروگرام بنانے سے پہلے، گھر کی سیٹنگ کرنے سے پہلے، مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے، معاملہ لین دین کرنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ اللہ نے غلام کو اجازت دی. اس وجہ سے مجھے آج دائیں ہاتھ میں. اور دوسرا جو ہے جس کا گناہوں والا پلڑا زیادہ ہوگا تو اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اس کے بعد پل صراط ہے اور پھر آگے جنت. تو یہ 6 چیزیں جو ان کو مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مومن ہیں. تو اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے، اور ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو اعمال کیا ہیں؟ یہ ہمارے سامنے 5: کلمہ پڑھنا،
نماز پڑھنی، زکوٰۃ دینی، روزہ رکھنا اور حج، یہ 11 کا کورس، 6 کا تعلق عقیدے سے ہے، 5 کا تعلق عمل سے ہے، کلمہ پڑھنا، اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے پاس طاقت ہے اس پر ہے، حج اور زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، اسلام، یہ جو 6 ان کو ایمان کہتے ہیں، یہ جو 5 ہیں یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان کا معنی عقیدہ، اسلام کا معنی عمل۔ تو یہ کورس ہے، اللہ یہ ہمیں سمجھنے اپنانے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔